ایک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ شہزادی کو کوئی شخص بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے شادی کی عجیب سی شرط رکھ دی تھی۔ شہزادی کی ضد تھی کہ شادی اسی آدمی سے کروں گی جو میرے 3 سوالات کے جواب دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوال بھی اشاروں میں تھے اور شادی کے امیدوار کو جواب بھی اشاروں میں ہی دینے تھے۔ پوری سلطنت میں شہزادی کے اشاروں کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے شہزادی سب کو انکار کر رہی تھی۔ ایک عالم کے بیٹے نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نوجوان کا نام اعظم تھا۔ اعظم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ پورے دربار میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج اعظم شہزادی کے اشاروں کا جواب دے گا۔ شہزادی اور اعظم آمنے سامنے بیٹھ گئے اور شہزادی نے اچانک اپنی انگلی ہوا میں بلند کی۔ اعظم نے جواب میں اپنی 2 انگلیاں ہوا میں بلند کی۔ شہزادی نے کہا، یہ نوجوان پہلے سوال کے جواب دینے میں کامیاب ہوا۔ دربار میں مبارک ہو مبارک کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ شہزادی نے ایک تلوار ہوا میں لہرائی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اعظم نے اپنی جیب میں سے ایک قلم نکالا۔ شہزادی نے اشارہ دیا کہ نوجوان کا دوسرے سوال کا جواب بھی درست ہے۔ دربار میں دوبارہ مبارک ہو کی صدائیں آنے لگیں۔ اس کے بعد شہزادی اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور محل کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور آدھے راستے جا کر واپس آ گئی اور اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ اشارہ اعظم کے لیے بھی کافی مشکل تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اعظم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی نے کہا، اس نے تیسرے سوال کا جواب بھی ٹھیک دیا ہے۔ پورے دربار میں لوگ اعظم کو مبارک دے رہے تھے۔ بادشاہ نوجوان کے پاس آیا اور کہا، بیٹا ابھی بھی تمہارا ایک امتحان باقی ہے۔ تجھے یہ بتانا ہوگا کہ شہزادی نے کون سے سوالات اشارے سے کیے تھے اور تم نے کون سے جوابات دیے تھے۔ اعظم نے کہا، شہزادی نے ہوا میں انگلی لہرا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی تو میں نے 2 انگلیاں ہوا میں لہرا کر وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار ہوا میں لہرا کر پوچھا کہ تلوار کتنی طاقتور ہے۔ میں نے جیب سے قلم نکال کر بتایا کہ تلوار جتنی بھی طاقتور ہو، قلم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ تیسرے سوال میں شہزادی سیڑھیوں کی طرف بھاگی مگر آدھے راستے سے ہی واپس آ کر بیٹھ گئی اور بتایا کہ میں تھک گئی ہوں، مگر جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کبھی بھی نہیں تھکتا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا کہ یہ دل ہی ہے جو مرنے تک دھڑکتا رہتا ہے اور کبھی بھی نہیں تھکتا۔ بادشاہ نے اعظم کا ہاتھ بلند کر کے کہا، لوگوں گواہ رہنا، میں شہزادی کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ علم خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ علم سے ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور علم ہی خدا کی طرف جانے کا راستہ بتاتا ہے۔ دنیاوی دولت کو چرایا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا دیا گیا علم کوئی بھی نہیں چرا سکتا۔